قسط نمبر 13۔ رحاب کمرے کے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئی تھی کیونکہ دروازہ لاک تھا۔ اس کے بجانے کے باوجود اندر سے آواز نہیں آئی تھی۔ وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئی۔ اگر وہ نگاہ گھما کر اپنے ساتھ ہوئے چند گھنٹوں کے اسکیل پر نگاہ دوڑائی تو وہ آسمان سے زمین پر پٹک دی گئی تھی۔ آپی نے جہان کی وجہ سے صارم سے شادی نہیں کی، وہ آگے بھی جہان سے کرنا چاہتی تھی۔ اور وہ کہاں گئی تھی؟ انہوں نے یہ بتانے کی زحمت نہیں کی۔ ان کا 9 سال کا بیٹا تھا، وہ ان کے بارے میں کیا سوچتا؟ انہوں نے یہ بھی فکر نہیں کی ان کے والدین، ان کا بھائی، ان کی ایک چھوٹی بہن، کسی ایک کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی۔ لیکن انہوں نے کچھ نہیں سوچا، شاید خود غرض تھی۔ یوں کہا جا سکتا ہے بعض اوقات انسان خود سے محبت کرنے میں اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتا، کسی کی عزت اور غیرت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور آپی نے یہی کیا تھا۔ وہ سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں کو لگا تھا وہ بھی اپنی بہن جیسی نکلے گی۔ وہ خوفزدہ ہوئی اور بیٹی کو بیاں دیا۔ عمر تو شاید ویلیو رکھتی ہی نہیں تھی اور اس کے تو جذبات بھی ویلیو نہیں رکھتے تھے۔ بس کسی بھیڑ بکری کی طرح یہ کہہ دیا گیا کہ بہن کا بدلہ بہن سے اترے گا، اور بدلہ اتار کر اس کی ماں اس سے ایسے منہ پھیر گئی جیسے وہ اس کی کبھی کچھ تھی ہی نہیں۔ وہ اتنی ڈر گئی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، جب ایک بہن ایسے کام کر دے تو شاید ماں باپ بیٹی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی ماں بھی خوفزدہ ہو گئی، کہیں وہ بھی بھاگ نہ جائے۔ ایک بار اسے تو سنتی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گی۔ کیا ماں باپ اولاد سے واقف نہیں ہوتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کی اولاد کیسی ہے؟ کیا انہوں نے رحاب کو میرا جیسا پایا تھا؟ جو ایسی سزا دے دی، اسے رونا ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بس چپ تھی۔ دیکھتی ہی دیکھتی صبح ہو گئی، گھر میں چہل پہل ہو گئی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی۔ مالا باجی مالا باجی، سکینہ دوڑ کر کچن میں مالا کے پاس آئی۔ جو مصروف تھی، سکینہ آپ کام کریں، جلدی جلدی ناشتہ بنائیں۔ ارے مالا باجی آپ دیکھیں، وہ نئی دلہن دروازے کے باہر بیٹھی ہے۔ سکینہ نے کہا تو مالا نے اس کی سمت دیکھا، آپ یہ چائے سب کو پہنچا دیں اور کافی سعد بھائی کو دے دیں۔ جہان بھائی کو میں خود دے دوں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ سکینہ چسکے لینے کے موڈ میں تھی، منہ بنا کر کام کرنے لگی۔ مالا باہر آ گئی۔ وہ صارم کے کمرے کے باہر آئی تو رحاب کو وہاں دیکھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ مالا کے اس سوال پر رحاب نے اس کی سمت دیکھا۔ پھر کہاں جاؤں؟ رحاب نے اس کی سمت دیکھا۔ وہ ماموں، اس نے بند دروازے کو دیکھا۔ مالا کو اس پر بے حد ترس آیا۔ اسے لگا ظلم اس پر ہو رہا ہے۔ آپ نے دروازہ نہیں بجایا کیا؟ ماموں بہت اچھے ہیں، بس ابھی وہ غصے میں ہیں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مالا کی آنکھوں میں اپنے لیے آنسو دیکھ کر رحاب حیران ہوئی۔ حادثہ اس کے ساتھ ہوا تھا اور اسے رونا ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرا نام مالا ہے۔ مالا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ آپ ماموں سے بات کریں، ماموں بہت اچھے ہیں، وہ سب کافی خیال رکھتے ہیں۔ مالا مزید ہوئی اور اچانک دروازہ کھل گیا۔ مالا جو ابھی کڑی تعریفیں کر رہی تھی، اس کا دم خشک ہوتے رحاب نے دیکھا تھا۔ السلام علیکم ماموں، وہ حلق سر کرتی بولی۔ وعلیکم السلام، یہاں کیا کر رہی ہو؟ رحاب کو نہیں دیکھا تھا، اس نے مالا سے بولا۔ انداز بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ یہ رحاب باہر میں کہنے مالا اپنا کام کر جاؤ یہاں سے، وہ بولا تو مالا سر ہلا کر چلی گئی۔ صارم نے انگلی نگاہ رحاب پر ڈالی جو خاموشی سے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ وہ دروازہ یوں ہی کھول کر وہاں سے آگے چلا گیا۔ شاید وہ بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ رحاب اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ کافی باروک تھا۔ وہ ماتھے پر 2 بل تھے، کڑی ساتواں ناک، جس میں مغرور جھلک رہی تھی، اور پرفیکٹ پرسنالٹی۔ وہ کمرے میں چلی گئی جبکہ صارم لانچ میں بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وجدان بھی آ گیا اور ریاض بھی۔ وجدان کافی دیر خاموش رہے، جب تیسر سے میں سکینہ ان تینوں کے بیچ چائے کی کپ رکھ گئی تھی۔ میں بہت فکر مند ہوں حنین کو لے کر، وجدان بولے تو ریاض صاحب اور صارم نے ان کی جانب دیکھا۔ ہم جلد بازی ہو گئی،
ہم لوگوں سے وہ لڑکا اول تو اتنا بڑا ہے، دوسرا کرتا کیا ہے؟ ملازمت ایک امیر زادی کی ہماری حنین کے لیے یہ تو نہیں سوچا تھا ہم لوگوں نے۔ ریاض بولے تو سالم نے کوئی جواب نہ دیا۔ مالا اگر وہاں ہوتی تو مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن بس چوپ ہو گئی۔ وجدان دوبارہ بولے ڈائیورس پیپر میں بنوا دوں گا۔ ڈائیورس پیپر میں بنا دوں گا۔ حنین سے کہے فکر مند نہ ہو۔ سالم کافی دیر بعد بولا تھا لیکن وہ طلاق نہیں دے گا۔ جس ضد پر اس نے شادی کی ہے لوگوں کو لگتا ہے وہ طلاق دے گا، اس کا تو باپ بھی دے گا۔ ایک دم وہ غصے سے بولا سالم ہوش کے ناخن لو، اتنے جذباتی انسان تو تھے نہیں تم۔ ریاض نے اس کا شانہ تاما۔ میرا دماغ کل سے اس بات پر گھومتے رہا ہے کہ بابی کو یہی خاندان ملا تھا، گندا نیچ خاندان، اور ہماری حنین وہاں نہیں جائے گی۔ اس وقت اختلاف اس لیے نہیں کیا کیونکہ بخوبی جانتا تھا وہ مانے گا نہیں، اور میں اپنی بے عزتی کروا کر وہاں کن قدموں سے پلٹتا۔ آج کے بعد میرے کسی فیصلے میں آپ لوگ اپنی بیویوں کو بولنے مت دیجیے گا۔ گستاخی ہو گئی تو اچھا کسی کو بھی نہیں لگے گا۔ اور رہ گیا حنین والا قصہ تو طلاق میں تو میں لے کر رہوں گا، کیسے لینی ہے یہ بھی جانتا ہوں۔ اخبار سائڈ پر رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وجدان نے ریاض کو دیکھا غصہ ہے، ابھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا مزاج ایسا نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں۔ ریاض کے تسلی دینے پر وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ جن کا مزاج ایسا نہیں ہوتا ان کے ساتھ ایسے حادثے انہیں بدمزاج کی اس انتہا پر لے جاتے ہیں جہاں وہ بس خود کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وجدان کی فکر بجاتی ریاض صاحب اٹھ کے سالم بھی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا، وہ دونوں وہی آ گئے اور رفتہ رفتہ سب اٹھ کر آنے لگے۔ جب سب آ گئے تو بخت اور اینا بھی اتر آئی۔ اینا سب کے سامنے کافی کنفیوز ہو رہی تھی، کسی نے اس کی سمت نہیں دیکھا تھا۔ بخت نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور نارمل ناشتہ شروع ہو چکا تھا۔ عافیہ بار بار کھولتی نگاہ سے اینا کو اور اس کے چہرے پر بخت کی محبت کی چاپ کو دیکھ کر خون کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ حنین کہاں ہے؟ وجدان بولے کمرے میں ہے، آرام کر رہی ہے۔ عافیہ فوراً بولی بلاؤ اسے۔ وجدان انہوں نے سرد نگاہوں سے بیوی کو دیکھا تو عافیہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ جاؤ اینا امی کے ساتھ حنین کے پاس۔ بخت بولا تو عافیہ نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بیٹی ہے، میں دیکھ لوں گی، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کہہ کر وہ چلی گئی۔ بخت نے باپ کو دیکھا جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا تھا۔ نگین کو بھی اینا بہت بری لگ رہی تھی، وہ سب خاموش تھے۔ زبردستی عافیہ حنین کو لے آئی، بس وہاں جہان کم تھا یا پھر رحاب جو کمرے میں تھی۔ حنین کو دیکھ کر سب کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں اور اس کا رونا دیکھ وجدان صاحب جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حنین وہ اٹھ کر اسے سینے سے لگا گئے، یہاں تک کہ سبھی اٹھ گئے اور بخت بھی اینا کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اینا نے بھی کہنا چھوڑ دیا، مجھ سے نہ بات کرے آپ ایسے، کیسے بابا ہے؟ آپ نے اپنی ہی بیٹی پر ظلم کیا ہے۔ وہ وجدان سے دور ہوتی بولی آپ سب نے میرا استعمال کیا ہے، آپ سب۔ وہ بری طرح رو دی۔ سالم آگے بڑھا اور حنین کو خود سے لگا لیا۔ ٹرسٹ می، میں تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گا، وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ تم اپنی خواہشات، اپنی زندگی جیسے گزارنا چاہتی ہو ویسے گزارو۔ سالم نے پیار سے پکارا حنین، بچے چاچو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری جان ہم سب سے غلطی ہو گئی ہے، دماغ معاف ہو گئے۔ یہ منحوس مالا ہوتی نہ تو وہاں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ نگین بولی تو مالا نے نگین کی سمت دیکھا اور نگاہ جھکا لی۔ نہ میرا بچہ، میری جان، رونا نہیں، بعض اوقات بڑوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کو سدھرا جا سکتا ہے۔ ریاض صاحب بھی بولے نین۔ بخت نے اس کا چہرہ تاما تو حنین اس کے سینے سے لگ گئی۔ بائی بائی، میں نہیں جاؤں گی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، پلیز بھیا۔ اس کی تو بخت اسے خود میں بینچ گیا۔ کچھ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں، تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پیار سے بولا تو حنین کے دل کو کچھ ڈھارس ہوئی۔ ساتھ خاموش کھڑا تھا، چپ چاپ یہ سب سن اور دیکھ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور حنین کے پاس آ گیا۔
ویسے حنین کی اسٹڈی سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، میں سوچ رہا ہوں اپنے ساتھ ہی نہ لے جاؤں۔ سعد نے کہا تو وجدان بری طرح چونکہ اسے مذاق میں شاید کہا تھا، لیکن وجدان کی آنکھوں میں اور مالا بڑھ گیا۔ اچھا بھلا لڑکا گھر کے گیر میں تھا اور وہ کیا کر بیٹھے تھے، لیکن خیر وقت تو گزارا ہی نہیں تھا، وہ اس غلطی کو سدھار سکتے تھے۔ وہ سب حنین کو خوش کرنے کے لیے ہنسی مذاق کرنے لگے۔ مالا دور کڑی مسکرا دی۔ کوئی کتنا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اسے چاہنے والے، اس کے دکھ پر درد پر درد محسوس کرنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور کوئی اتنا بدقسمتی کہ وہ خاموش رہ گئی۔ اینا بھی مسکرا رہی تھی۔ چلو بس اب ناشتہ کرو۔ حنین کو بٹھا کر وہ سب ناشتہ کرنے لگے اور وجدان ہوش میں ہنسی مذاق پھر سے چھیڑ گیا۔ بخت اینا کو دیکھ کر مسکرایا، اینا بھی مسکرائی اور مالا سب کے لیے کھانا شروع کرتی رہی۔ مالا تم نے ناشتہ کیا ہے؟ سعد کچن میں آیا۔ جی نہیں سعد بھائی، بس ابھی جہان بھائی کی کافی دے آؤں، رکھ دوں یہاں اور ناشتہ کروں؟ میں بنا کر دیتا ہوں تمہیں۔ سعد نے زبردستی اس کے شانوں پر دباؤ ڈالا اور بٹھا دیا۔ نہیں سعد بھائی، میں کر لوں گی۔ مالا تم بہت محنت کرتی ہو اور کتنی کمزور ہو گئی ہو، ریلیکس ہو جاؤ۔ سعد نے اس کے گال کو معلوم نہیں اس لمحے میں چھوا۔ مالا ہلکا سا مسکرا دی، جبکہ دروازے پر رف ٹراؤزر شرٹ میں کھڑا جہان یہ منظر دیکھ چکا تھا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ سعد مزے سے آملیٹ بناتا بولا۔ گڑیا مالا مدھم سا بولی۔ وٹ؟ سعد حیرانگی سے پلٹا۔ نہیں غلط کہا نا میں نے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ بس گڑیا تم تو سچ کہہ رہی ہو مالا۔ سعد ہنسنے لگا، مذاق بنا رہے ہیں۔ مالا منہ بسور گئی۔ تو اور کیا کہوں گڑیا، 21 سال کی لڑکی کو گڑیا پسند ہے؟ میک اپ کہو، جیولری کہو، بہت سارے کپڑے کہو، جوتے کہو یا اور بہت کچھ۔ گڑیا کہاں سے آ گئی؟ سعد بولا۔ دونوں کی ہی پیٹ تھی تو جہان کو دونوں نے ہی نہیں دیکھا تھا۔ ہم آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بچی تھوڑی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ میں پسند بدل لوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہاں پاگل لڑکی، کوئی اور چیز پسند کرو۔ وہ ہنسا تو مالا سر ہلا گئی۔ مجھے لگتا تھا مالا کو جہان سب سے زیادہ پسند ہے۔ وہ آیا اور ٹیبل پر عین مالا کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مالا کی آنکھیں پھیل گئی، سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ ہائے برو۔ سعد نارمل مڑ کر بولا۔ ہائے۔ جہان نے کہا۔ خدمت خلق کر رہے ہو تو ایک کافی کا مگ بنا دو۔ سعد کو کام میں لگا کر وہ مالا کو دیکھنے لگا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ خشک ہونٹوں کو تر کرتی کھڑی ہونے لگی کہ جہان نے اسے دوبارہ کھینچ کر بٹھا دیا۔ بڑی زبان چل رہی ہے تمہاری، اور یہ گال؟ جہان نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں سہمی ہوئی تھیں۔ تم نے چھونے کیسے دیا کسی کو؟ وہ مدھم لہجے میں وروایا۔ مالا نگاہ بھی نہیں جھک پا رہی تھی۔ اس نے سانس حلق میں اتارا اور جہان نے اس کی وہیں سے گردن جکڑ لی۔ ویری گڈ مالا، شاید تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں کوئی بھی چھو سکتا ہے، رائٹ؟ لگتا ہے امی کو بتانا پڑے گا۔ مالا بی بی سعد کو ڈورے ڈال رہی ہے، اس کی گردن چھوڑتے وہ بولا اور ٹیبل پر سے اٹھ گیا۔ سعد مڑا اور جہان کو کافی کا مگ تمایا۔ تھینک یو، وہ مسکرا دیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ناشتہ کر لیں؟ نہیں یار، میں ہیوی فوڈ نہیں لیتا، ایک تو دوسرا امی کے پاس جا رہا ہوں، کچھ بتانا ہے انہیں۔ کہہ کر نکل گیا۔ مالا مڑی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ مالا کیا ہوا ہے؟ تم ایسا کیوں رو رہی ہو؟ مالا سنو، ادھر دیکھو، آپ مجھ سے دور دور رہے۔ مالا نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس۔ سعد سمجھا نہیں، جائے یہاں سے پلیز جائے۔ مالا کا دم نکل رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ نگین کے کمرے میں جا رہا تھا۔ سعد وہاں سے نکل گیا اور سعد کے نکلتے ہی مالا دوڑ کر جہان تک پہنچی۔ جان، اس کی ایک پکارتی جان رک گیا تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتی دونوں کان پکڑ گئی۔ جان مسکرا دیا اور کافی کا گھونٹ بھرتے دوسری سمت چلا گیا، جبکہ مالا نے جلدی سے گال صاف کیے۔ جان میں جان آئی تھی۔ اگر ناگن کو وہ بتا دیتا تو ابھی تو جہان کی وجہ سے وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اسے مارنے، اسے تیز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ آگے سعد کی وجہ سے شاید وہ اسے زندہ چھوڑتی۔ روحا پورا دن بھوکی بیٹھی رہی، کوئی اس کے پاس نہیں آیا، اس سے پوچھا نہیں، اور جب بھوک سے
اس کا برا حال ہونے لگا تو وہ خود کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ وہاں مالا تھا۔ مالا رحاب کی آواز پر مالا پلٹی۔ مالا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ بولی تو مالا نے جلدی سے سر ہلایا۔ بیٹو میں ابھی لگا دیتی ہوں۔ کھانا تو تم سارا وقت کچن میں ہوتی ہو، رحاب پوچھنے لگی۔ میرا کام ہی یہی ہے۔ تو کام کرنے والی ہو۔ رحاب کے الفاظ سادہ تھے لیکن مالا کے دل کو لگ گئے تھے۔ وہ سر جھکا کر گردن ہلانے گئی۔ اچھا مجھے لگا تھا تم اس گھر کا فرد ہو۔ رحاب نے سر ہلایا۔ میرے ماموں اور کا گھر ہے یہ، مالا آہستگی سے بولی۔ رحاب چپ ہو گئی۔ مالا نے اس کو مسکرا کر کھانا دیا۔ سوری رحاب کو پسند نہیں تھا وہ کسی کا دل دکھائے۔ کچھ نہیں ہوتا مالا مسکرائی۔ تم بہت کیوٹ ہو، رحاب نے کہا، حالانکہ وہ اس سے بڑی تھی پھر بھی بچی بچی لگ رہی تھی۔ رحاب نے ابھی ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں رکھا تھا کہ عافیہ کچن میں آ گئی۔ اس نے رحاب کے سامنے سے پلیٹ اٹھا کر پھینک دی۔ مالا سہم نہیں گئی۔ تم بڑی دادی اماں بن رہی ہو گھر کی۔ ہاں عافیہ اس پر داڑھی اور اس کے بال جکڑ دی ہے۔ رحاب خود ایک لمحے کے لیے یہ منظر دیکھ کر کام گئی۔ عافیہ نے مالا کے بال کھینچے۔ ماں بن رہی ہو ہم سب کی، کس کے کہنے پر تم نے اسے کھانا دیا تھا؟ بڑی ممانی سوری میں وہ کھانا میں نے مانگا تھا۔ رحاب پریشانی سے مالا کی سمت بڑھی۔ دور ہٹو، عافیہ نے رحاب کو دور کیا۔ آئندہ اگر ہماری اجازت کے بنا کسی کو کھانا دیا تو یہی تیرا حشر نشر بگاڑ دوں گی۔ وہ چلائی تو مالا نے جلدی سے سر ہلایا اور عافیہ نے اسے جھٹک کر چھوڑا۔ اور تم لڑکی بے غیرتی کے ریکارڈ نہ توڑو، آوارہ لڑکی کی بہن ہو تم، آوارہ نسل۔ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتی۔ رحاب کو اچانک ان پر غصہ چڑھ گیا۔ میرے آگے زبان کھول رہی ہے تو عافیہ کا دماغ ہی پھر گیا۔ وہ رحاب کی جانب بڑھتی کہ اچانک سارن کی آواز پر رک گئی۔ رحاب حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ باہر سارن کی آواز تھی۔ عافیہ وہاں سے دانت پیستی چلی گئی۔ مالا اپنا دوپٹہ اور بال ٹھیک کر رہی تھی۔ رحاب کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس کی وجہ سے وہ بیچاری بلا وجہ پیٹتی تھی۔ سوری مالا، آئی ایم ریئلی سوری، میری وجہ سے تمہیں کس طرح۔ وہ رحاب بے چینی سے بولی، کچھ نہیں ہوتا، مجھے عادت ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی اور رحاب شرمندہ رہ گئی۔ اسے یقیناً سارن کی وجہ سے چھوڑا تھا، حالانکہ وہ شخص اس سے باقاعدہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ لیکن رحاب کو لگا کہ مرد کا نام ہی عورت کے لیے ڈال ہوتا ہے۔ آپ چپکے سے کھانا لے، دوبارہ پلیٹ بنا دو۔ رحاب جھوم گیا۔ رحاب گھومتی اس لڑکی پر نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ مالا بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی، تبھی کنفیوز ہو رہی تھی۔ رحاب اس کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی کہ وہ شرمندگی محسوس نہ کرے، جبکہ مالا نے چپکے سے اپنے آنسو صاف کیے اور کچن کے دروازے سے نکل گئی۔ وہ پچھلے صحن میں بیٹھ کر ایک دم بہت سارا رو دی۔ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، وہ گال صاف کرنے لگی۔ ہم کس نے کیا کہا ہے بے قصور قوم کو جو گھر بھرنے کا ارادہ ہے؟ رو رو کر اچانک جہان کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ دل حلق میں آ گیا۔ سب سے برا آدمی تو یہی تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ مالا جانے لگی، تمہیں پتہ ہے نا مجھے غصہ چڑھتا ہے۔ تمہاری ان حرکتوں پر امی کے علاوہ کسی کی بھی شکایت لگا سکتی ہو۔ تم مجھے نہیں لگانی۔ وہ بول کر پلٹنے لگی۔ جہان اس کے سامنے آ گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہارا اپنا افیئر گھر میں پلا دوں؟ میرا آپ سے افیئر نہیں ہے۔ مالا رونے لگی۔ لیکن تم مجھ سے محبت تو کرتی ہو؟ جہان مزے سے بولا، نہیں کرتی۔ وہ جلدی سے بولی، تھوڑی سی بھی نہیں۔ وہ موڈ میں تھا تبھی ہنس رہا تھا۔ نہیں، وہ منہ بنا کر منہ پھیر گئی۔ جہان نے گہرا سانس بھرا۔ اچھا کہو میں اپنے ابو سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں میں اپنے ابو سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ مالا نے فخر سے کہا، ویری گڈ میرا بچہ۔ اب میں ابو ایڈٹ کر کے جہان لگا دوں گا یہاں، اور یہ ریکارڈ سب سے پہلے امی کو سینڈ کروں گا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ جانے لگا۔ مالا دیوار سے لگ کر رو دی۔ جہان کا کہکے کا ابھرا، اچھا اتنی ٹونکی نہ کرو، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ آپ تو کبھی بھی نہیں پوچھتے۔ اب پوچھ رہا ہوں، بتا رہی ہوں۔ عافیہ ممانی نے مارا ہے۔ وہ نگاہ جھکا گئی کیونکہ جہان سنجیدہ ہوا۔ وہ میں نے رحاب کو کھانا دیا تھا۔ جہان نے سر نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جاؤ تم، کہاں بھی تو
ڈنر بنانا ہے۔ وہ بولی کہاں نہ جاؤں؟ وہ جھڑک گیا۔ جی مالا پلٹ گئی۔ جاؤ اس کے سستی سی چلتے قدم ایک دم بھاگے اور جہان گھر میں آ گیا۔ کچھ دیر لاؤنج میں بیٹھا رہا اور مالا تو اس گھر کی ضرورت تھی، ہر دوسرے لمحے اس کی آواز ہوتی تھی۔ اس منحوس مالا نے کھانا نہ بنایا، اب تک بھوک لگ رہی ہے، عافیہ بولی اور نگین نے کچن میں جھانکا۔ کہاں مر گئی؟ نگین بھی بولی۔ جہان سکون سے موبائل سکرول کر رہا تھا۔ اس نے جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ مالا اب یہاں نہیں آئے گی اور یہ لوگ کھانا خود بنائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مالا آئی نہیں اور نگین اور عافیہ کو کھانے خود بنانا پڑا۔